بہت مرتبہ آئی ہیں، ہم مسلمانان پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں۔ مدینہ کے منافقین کی خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں نواز دیا، اپنے فضل سے غنی کر دیا، بخلوا بِهِ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق۔ عاقبہم، عقوبت، سزا۔ دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی، تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی، تم جاؤ اور اسلام قائم کرو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ 50 برس سے زائد ہو گیا، کیا کیا ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ یہ بے وفائی، یہ بد عہدی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 3 نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے۔ نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، اب عصبیتیں ہیں، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، فرقہ واریت ہے۔ دوسرے، کردار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں، خواہ وہ انسامہ وصلہ، چاہے روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا وہ منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے۔ وہ دیکھ لیجیے اپنی قوم کو، جو جتنا بڑا ہے الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز پروو دی رول، قانون یہی ہے، جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی خائن، اور اتنا ہی وعدہ خلاف۔ اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے۔ دی موسٹ سیکریٹ ڈاکومنٹ آف اسٹیٹ از دی کانسٹیٹیوشن۔ اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام، کیا اللہ، اتنی بڑی بات، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپیگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، ہو اتنی بڑی بات۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ لکھی رہے گی بس۔ اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کونسل بنا دی ہے، وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی، اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جایا کرے گی، خلاص۔ کوئی اس میں سینکشن نہیں، کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کیا کہنے ہیں، فیڈرل شریعت کو بڑے بڑے چوٹی کے علماء، اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں، اور کیا کیا مراعات ملی ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن صورت کیا ہے؟ دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج۔ تو کیا کرو گے بیٹھ کے؟ تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی وقت گزارو، اللہ خیر صلی اللہ۔ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود نہ، یہ ہے ہمارا روگ اصل۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے۔ یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا، وبما كانوا يكذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ الم يعلموا ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو، چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں یہ وہ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے۔ وان اللہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے، اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر کام کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے، اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو، گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی، ڈونیشنز چاہیے، تو ایک ابو عقیل انصاری تھے، انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر، اور وہ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا۔ صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی، رات بھر کی مزدوری، آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنی بیوی بچوں کو، اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، یہ سب پر بھاری ہیں۔ لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقے چست کرنے شروع، جی ہاں ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہنے صاحب، یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ یہ اب تانے دے رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، فيسخرون منهم، ان سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹے کرتے ہیں، سخر اللہ منهم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے، ولهم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم، اب یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں منافقین کے لیے، یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی،
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کیا یہ ہے؟ استغفر لہم، اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بہت خوش ہو گئے وہ پیچھے رہ جانے والے جنہوں نے اجازتیں لے لی تھی حضور سے، ایگزمپشن لے لی تھی اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے، اور انہوں نے برا سمجھا، ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور وہ دوسروں سے بھی کہہ رہے تھے ہم تو لے آئے چھٹی رخصت لے آئے ہیں، تم بھی ذرا عقل کے ناخن لو، کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں، اس شدید موسم کے اندر جا رہے ہو، پاگل ہو گئے. لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو تفقہ حاصل ہوتا، فہم حاصل ہوتا. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم روئیں زیادہ. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس کا کہ جو کمائی انہوں نے کی ہے. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، تو اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا کر لے جائے، یہ 4 رکوع ختم ہو چکے تھے، 9ویں رکوع پر ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم تھا کہ وہ غزوہ تبوک پر روانگی، یہ درمیان کا ہے کہ کچھ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں، کچھ غزوہ تبوک کے وقت عین تبوک میں بھی وہی نازل ہوئی ہے، تو یہ وہ آیات ہے. فإن رجعك الله، ظاہر بات ہے یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تبوک میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، فاستاذنوک للخروج، اور پھر وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے کسی اور دشمن کے خلاف، فقل لن تخرجوا معی ابدا، کہہ دیجیے گا اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، وہ آخری امتحان تمہارا ہو چکا، تم ناکام ہو چکے. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور اب میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ، میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا. انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر، نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہم نے کی اور تم پیچھے رہنے پر، بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے. فقعدوا مع الخالفین، اب ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو. ولا تصلی علی احد منهم مات، اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہ کیجیے ابداً، کبھی بھی. ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں. یہ دیکھیے یہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے. ابھی تک تو پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ حضور جو ہے جب انکار کرتے تھے کسی کی نماز جنازہ پر جانے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، حضور نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے انکار کیا. ولا تصلی علی احد منهم مات لا ابدا ولا تقم علی قبرہ، اور مت کھڑے ہوئیے اس کی قبر پر. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وماتوا وهم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے. ولا تعجبک اموالهم واولادهم، یہ آج پہلے بھی آ چکی ہے، آیت نمبر 55. صرف وہی ایک فرق ہے اس میں، وہاں فلا تعجبک، یہاں ولا تعجبک، آپ کو زیادہ پسند نہ آئے، اچھی نہ لگے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبهم، یہاں لام کی بجائے ان آ گیا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں. وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں نکلے اسی حالت کفر میں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں، دولت والے ہیں، وسائل رکھنے والے ہیں، وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، ایگزمپٹ کر دیجئے، ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں. یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے، اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا، یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی. وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اچھا اجر ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، آخری منزل مراد کو پا لینے والے. فلاح کے لفظ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی.
یہ بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی، میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کو تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔